السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور محرم کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں کے اندر، بہت سارے لوگوں کے اندر ایک ماتم بچھ جاتا ہے، ماتم کی صفیں بچھ جاتی ہیں، اور لوگ اس مہینے میں ماتم کرنا اس مہینے کا حق سمجھتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں کہ جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو محمد سرتاج انصاری نے بہار سے یہ سوال بھیجا ہے۔ یہ سوال میں کہہ رہے ہیں کہ محرم میں تعزیہ بنانا کیسا ہے، انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس بارے میں یاد رکھیے کہ محرم میں تعزیہ بنانا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام پر جو دیگر رسومات ہیں اور ماتم وغیرہ ہیں، جو یہ چیزیں کرتے ہیں، ان سب کا کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اور کسی بھی مسلمان کے لیے اس میں شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ شرکت کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تعزیے کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں ان کا معصیت، بدعت، بلکہ بعض کا کفر اور شرک کے قریب ہونا یہ ظاہر ہے، اس لیے اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ کسی بھی معصیت اور گناہ کی مدد کرنا بھی گناہ ہے، اس لیے اس طرح کے کاموں میں چندہ دینا یا اس طرح کے کاموں میں شرکت کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کام میں اور سرکشی کے کام میں آپ کسی کی مدد نہ کریں۔ تو یہ جو کام ہے یہ تمام کام ناجائز ہے، حرام ہے، یہ تمام کام گناہ ہیں، اس لیے ان تمام کاموں سے بچنے کی اور پرہیز کرنے کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اور آپ کو بچنا پڑے گا اور پرہیز بھی کرنا پڑے گا، ورنہ ان کاموں کو کرنے والے تو گناہگار ہے ہی، جو ان کاموں میں مدد کر رہے ہیں وہ بھی گناہگار ہیں۔ جبکہ فتاوی رحیمیہ کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ تعزیہ بنانا ناجائز ہونا اور اس کا خلاف دین و ایمان ہونا اظہر من الشمس ہے۔ ادنا درجے کے مسلمان کے لیے بھی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اور ان کا ناجائز اور حرام ہونا اظہر من الشمس ہے۔ جس طرح سے سورج ظاہر ہے، سورج سب کو نظر آتا ہے کہ بھئی سورج نکل رہا ہے، اسی طرح سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ سورج سے بھی زیادہ یہ چیزیں واضح اور روشن ہیں کہ یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، بچنا پڑے گا اور پرہیز کرنا پڑے گا۔ جبکہ اس بارے میں بدعتیوں کے امام اور بدعتیوں کے پیشوا مولانا احمد رضا خاں بریلوی کا فتویٰ یہ ہے کہ علم، تعزیہ، مہندی وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں جس طرح سے رائج ہیں یہ سب بدعت ہیں، اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہو سکتی ہے۔ تعزیہ کو حاجت روا سمجھنا، یعنی ذریعہ حاجت روائی سمجھنا، یہ چیز تو جہالت پر جہالت ہے، یہ چیز نادانی ہے، اور اس سے منت ماننا حماقت، اور نہ کرنے والوں کو باعث نقصان خیال کرنا یہ زنانہ وہم ہے۔ مسلمانوں کو ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ جبکہ ایک جگہ پر مولوی احمد رضا خاں بریلوی یہ لکھتے ہیں کہ محرم شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت کرنا ناجائز ہے، جبکہ مولوی محمد عرفان صاحب رضوی جو رضا خوانی ہیں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ تعزیہ بنانا، اس پر پھول چڑھانا وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تعزیہ بنانا یا تعزیہ بنانے میں شرکت کرنا یا اس میں چندہ دینا یا اس میں کسی بھی طرح کی مدد کرنا یا اس میں شریک ہونا یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہیں، ناجائز اور حرام ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کو جو شیعہ حضرات ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام لکھی ہیں، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے میرے لیے، اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔